صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کفار سے جہاد سے واپس آتے تو حضور ان کو یہ ارشاد اسپیشل فرماتے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، فرماتے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خواہش، نفس اور شیطان، خواہشات، نفس اور شیطان، ان تینوں کے خلاف جو لڑنا ہے، فرمایا اسے کفار کے ساتھ لڑنے سے بھی بڑا جہاد فرمایا۔ اس کی 4 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ ان کے خلاف، خواہشات کے خلاف، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف صبح و شام ہر لمحہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے۔ یہ نفس، یہ جہاد ہمیشہ رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کافروں کے ساتھ جنگ ایک لمٹ تک ہوتی ہے، ایک مدت تک ہوتی ہے، پھر مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو تینیں چیزیں ہیں، ان کے خلاف جہاد دائمی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میدان میں مجاہد جاتا ہے تو دشمن کو دیکھ لیتا ہے، لیکن شیطان کو دیکھ نہیں سکتا۔ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو وہ کبھی کبھی پہچان نہیں پاتا، کبھی کبھی قابو نہیں کر سکتا، اور اپنے پاس مال ہوتے ہوئے اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کو دیکھ کر لڑتا ہے، اور ان کو یہ جو شیطان ہے یہ نظر نہیں آتا، بن دیکھے لڑا جاتا ہے، اس لیے یہ اس جہاد سے بڑا جہاد کہلاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواہشات ہیں انسان کی، صاف ظاہر ہے جب وہ مال و دولت رکھتا ہوگا، اس پہ اتنا ہوگا اور وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، پھر کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ نہ پوری کرے۔ امیر ہو اور اپنے امیروں والے شوق نہ پالے، یہ ہو نہیں سکتا۔ خواہشات پوری کرنا، یہ فرمایا کہ خواہشات جو ہیں یہ شیطان کی مددگار ہوتی ہیں۔ شیطان کو اگر جب کوئی حملہ اس پر پورا نہ ہو رہا ہو کسی مسلمان پر، پھر شیطان اس انسان کے دل میں خواہشات کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ خواہشات کے ذریعے اس پر قابو پا لیتا ہے۔ فرمایا کہ خواہشات جو ہیں یہ شیطان کی مددگار ہیں، جبکہ تیری طرف سے کافر کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم دشمن سے لڑنے جاتے ہیں تو ان کے اپنے تو ہوتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہوتا جو ان کی مدد کرے۔ اس وجہ سے، اور شیطان کے ساتھ تو ہماری خواہشات اس کی مددگار ہوتی ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے بھی یہ جہاد جو ہے بڑا جہاد ہے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی دشمن کو قتل کریں گے، کافر کو قتل کریں گے، تو ہمیں فتح ملے گی، کامیابی ملے گی تو خوشیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مال غنیمت بھی ملتا ہے۔ مال غنیمت ملے گا تو ہمیں اور زیادہ خوشی ملے گی۔ فرمایا کہ اگر کافر ہمیں قتل کر دیتا ہے تو ہمیں شہادت نصیب ہوتی ہے، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت میں درجات عطا فرماتا ہے۔ دونوں معاملات میں فائدہ ہے، لیکن شیطان کو تو ہم قتل کر ہی نہیں سکتے، اور اگر شیطان نے ہمیں قتل کر دیا، یعنی ہمیں خواہشات میں ڈبو دیا، اگر ہم اس کے راستے پر چل پڑے تو پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ میدان جنگ میں جس کا گھوڑا بھاگ گیا وہ کفار کے ہاتھ آ گیا، اور جس کا ایمان بھاگ گیا وہ رب قہار کے ہاتھ آ جائے گا، پھر وہ رب کے جلال میں آ جائے گا۔ تو گھوڑا بھاگ جائے، کفار کے ہاتھ میں آ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ اسے قتل کر دیں گے، شہادت ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ شیطان کی راہوں پر چل کر ایمان ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو کافروں کے قبضے میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس کا چہرہ سیاہ کریں، نہ ہی اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈلتی ہیں۔ فرمایا کہ نہ ہی اس کا پیٹ بھوکا رہتا ہے، اسے کھانا بھی دیا جاتا ہے، ہاں سزائیں دی جاتی ہیں، بند کیا جاتا ہے، لیکن اگر جہنم کی سزائیں دیکھی جائیں تو پھر یہ سزائیں نہیں ہیں جو دشمن کے ہاتھ میں آ کے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ نہ ہی اس کا پیٹ بھوکا رہتا ہے، نہ ہی بدن ننگا ہوتا ہے، لیکن جب خدا نہ خواستہ شیطانی راہوں پر چل کر
انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر فرمایا اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور فرمایا اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں پڑتی ہیں، اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پاؤں جو ہیں بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس جو ہے وہ آگ ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں بھی آگ ڈالی جاتی ہے، اس کے جسم پر لباس کی جگہ آگ ہوتی ہے، اور اس کے پینے کے لیے اس کو وہ ایک لمبی گفتگو ہے، پیپ پلائی جاتی ہے، اور گرم کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس برے حالات سے محفوظ فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیشہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرمائے، اور اپنے آپ سے ہمیشہ برائی کی تمام برائیوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اپنے شیطان سے لڑنا یہ دشمن سے لڑنے سے افضل جہاد ہے، اور یہ جہاد ایسا جہاد ہے اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، جب تک اللہ نے سانسیں دی ہیں تب تک شیطان اپنا زور لگاتا ہے اور انسان اپنا زور لگاتا ہے۔ اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ نے پسند کیا، اشرف المخلوقات کہا، اور وہ انسان رب رحمان کی باتوں پر چلے۔ اچھا انسان وہ ہے جو شیطان سے دشمنی رکھے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیشہ ہماری مدد فرمائے، اور شیطان کے ساتھ اس کی راستوں پر نہ چلنے میں بھی